7 سال بعد پاکستان نے شاندار کم بیک کیا، جس سے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ گرین شرٹس میں طاقت، ہمت اور نڈر کرکٹ ہے۔ جو کھلاڑی کل تنقید کا نشانہ بنے تھے، آج وہ ہیرو بن گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان واقعی ورلڈ کپ کے لیے تیار ہے؟ انڈیا کے خلاف خوف کو کیسے شکست دی جائے؟ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پورے کھیل، شاندار بیٹنگ، زبردست بولنگ اور نڈر پاکستان کرکٹ ٹیم کی کہانی۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ یہ پاکستان کرکٹ کی اصل روح ہے۔ پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف دوسرے T20 میچ میں زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاندار کامیابی حاصل کی، جس کے نتیجے میں 2018 کے بعد پہلی بار پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف T20 سیریز جیتنے میں کامیاب ہوا۔ پاکستان T20 کے کپتان سلیمان علی آغا وہ نام ہیں جنہیں حالیہ عرصے میں شدید تنقید کا سامنا رہا۔ انہیں بار بار یہ کہا گیا کہ وہ T20 کے کھلاڑی نہیں ہیں، اور سچ یہ ہے کہ ماضی کی کارکردگی ان کی ایسی تھی کہ تنقید بنتی بھی تھی۔ ہم سب نے کسی نہ کسی حد تک سلیمان علی آغا کو تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے آزمائش میں ڈال دے۔ سلیمان علی آغا نے اس بار صرف جواب نہیں دیا بلکہ ایک شاندار مثال قائم کر دی۔ انہوں نے وہ کر دکھایا جسے ایک زبردست کم بیک کہا جاتا ہے۔ 7 سال کے طویل انتظار کے بعد پاکستان کو T20 سیریز جتوانا کوئی معمولی بات نہیں، اور اس کی کامیابی میں سلیمان علی آغا کا نمایاں کردار رہا۔ خاص طور پر آخری 3 اننگز میں ان کی بیٹنگ قابل دید رہی۔ گزشتہ رات انہوں نے آسٹریلیا کے خلاف 40 گیندوں پر 76 رنز کی شاندار اننگ کھیل کر ثابت کر دیا کہ کلاس وقتی نہیں ہوتی۔ یہ کارکردگی ایسے وقت پر سامنے آئی ہے جب T20 ورلڈ کپ 2026 کا آغاز قریب ہے۔ سلیمان علی آغا کی یہ فارم نہ صرف ٹیم کے لیے ایک مضبوط پیغام ہے بلکہ ناقدین کے لیے بھی ایک واضح جواب ہے۔ پیغام واضح ہے، اگر کھلاڑیوں کو موقع، اعتماد اور صبر دیا جائے تو وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ سلیمان علی آغا اسی تسلسل کے ساتھ کھیلتے رہیں اور آنے والے T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کے لیے ایک مضبوط ستون ثابت ہوں۔ رات پاکستان نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھاری مارجن سے فتح اپنے نام کر لی۔ بیٹنگ ہو یا بولنگ، ہر شعبے میں گرین شرٹس کا مکمل غلبہ نظر آیا۔ یہ جیت صرف ایک میچ نہیں بلکہ اعتماد، پلاننگ اور ٹیم ورک کا واضح پیغام ہے کہ پاکستان کسی بھی بڑی ٹیم کو آؤٹ کلاس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں بابر اعظم، جو ہمارے کنگ کہلاتے ہیں۔ بابر اعظم ایک بہت بڑے کھلاڑی ہیں، وہ ہمارے ہیرو ہیں اور بلا شبہ پاکستان کرکٹ کے کنگ بھی ہیں۔ ان کی کلاس، ان کا نام اور ان کی خدمات پر کوئی سوال نہیں، لیکن اس وقت حقیقت یہ ہے کہ بابر اعظم ایک بہت مشکل دور سے گزر رہے ہیں اور مسلسل خراب کارکردگی ٹیم پر اثر ڈال سکتی ہے۔ خاص طور پر آنے والے ورلڈ کپ 2026 میں ہر بڑے کھلاڑی کے کیریئر میں ایسا وقت آتا ہے جہاں صرف فارم نہیں بلکہ ذہنی دباؤ بھی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے۔ میرے خیال میں بابر اعظم کو کچھ آرام دینا چاہیے۔ بابر اعظم کی جگہ خواجہ نافع کو 1-2 مواقع ضرور دینے چاہیے۔ چند میچز کا آرام دینا کوئی سزا نہیں بلکہ ایک سمجھدار فیصلہ بھی ہو سکتا ہے تاکہ وہ تازہ دم ہو کر مضبوط واپسی کریں۔ خواجہ نافع کو آزمانا ایک مضبوط قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ میرا پیغام بالکل سادہ سا ہے، بابر اعظم ہماری شان ہے لیکن ٹیم کا مفاد سب سے پہلے۔ آرام، اعتماد اور صحیح فیصلے ہی ہمیں ورلڈ کپ میں مضبوط بنا سکتے ہیں۔ سائم ایوب کی بات کرتے ہیں۔ سائم ایوب ہمارا ایک بہترین آل راؤنڈر بھی ہے، خاص کر ایک بہترین اوپنر بھی ہے، لیکن حالیہ میچز میں اس نے بہترین کارکردگی دکھا رہا ہے، بولنگ میں اور بیٹنگ میں بھی۔ ورلڈ کپ جیسے بڑے یونٹ میں انہیں بغیر کسی دباؤ کے کھل کر اور بے خوف کرکٹ کھیلنی چاہیے، کیونکہ ان کے پاس خود کو منوانے کا بہترین موقع ہے اس وقت۔ ان کے ساتھ اوپننگ کرنے والے صاحبزادہ فرحان ایک زبردست بیٹسمین ہیں اور پاکستان کے سب سے بہترین پاور ہٹر بھی ہیں۔ ان کی صلاحیت میں کوئی شک نہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ وہ محتاط نہیں بلکہ پورا اعتماد اور کھل کر کھیلیں، جم کر کھیلیں۔ صرف رک کر کھیلنے سے بات نہیں بنے گی، خاص طور پر T20 فارمیٹ میں اور بڑے یونٹ میں۔ اس وقت پاکستان کا سپن اٹیک بے حد مضبوط دکھائی دے رہا ہے۔ سپن ڈپارٹمنٹ میں ابرار احمد ایک زبردست اور خطرناک بولر ہیں۔ محمد نواز ایک
قابل اعتماد آل راؤنڈر ہیں۔ شاداب خان اپنی آل راؤنڈ صلاحیتوں کی وجہ سے ٹیم کا اہم حصہ ہیں۔ اب بات کرتے ہیں عثمان طارق کی۔ عثمان طارق ایک ایسا نام بن چکا ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے، خاص طور پر بھارت میں، جہاں میڈیا سے لے کر گلی محلوں تک صرف ایک ہی موضوع چل رہا ہے اور وہ ہے عثمان طارق کا ایکشن۔ سوال اٹھائے جا رہے ہیں، الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور رات کو جب عثمان طارق نے کیمرون گرین کو آؤٹ کیا تو وہ باؤنڈری کے پاس جا کر ایسے اشارہ کر رہے تھے کہ یہ تو وٹا ہے، اور بغیر کسی حتمی فیصلے کے شور مچایا جا رہا ہے اس وقت۔ لیکن ایک سوال ضرور بنتا ہے، کیا صرف پاکستانی کھلاڑی کے ایکشن ہی مشکوک ہوتے ہیں؟ کیا باقی دنیا میں سب کچھ کامل ہے؟ انڈیا کے جسپریت بمراہ سمیت جو دوسرے بولرز ہیں، دوسرے بولرز کے ایکشن پر کبھی سوال تو نہیں اٹھایا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ کرکٹ میں ایکشن کا فیصلہ سوشل میڈیا یا ٹی وی چینلز نہیں کرتے، بلکہ آئی سی سی کے منظور شدہ ماہرین کرتے ہیں۔ جب تک کسی کھلاڑی کو غیر قانونی قرار نہ دیا جائے، اس پر انگلی اٹھانا ناانصافی ہے۔ عثمان طارق ایک باصلاحیت بولر ہے اور انہیں موقع ملا تو وہ محنت اور کارکردگی سے جواب دیں گے۔ شور ہمیشہ پرفارمنس سے دب جاتا ہے۔ میری اپنی جو رائے ہے وہ ابھیشیک شرما کو کوئی بولر آؤٹ کر سکتا ہے تو وہ پاکستان کا عثمان طارق ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس سائم ایوب اور سلیمان علی آغا ایک بہترین آل راؤنڈر ہیں۔ یہ دونوں ٹیم کا اضافی توازن دیتے ہیں جو T20 فارمیٹ میں بہت بڑی طاقت ہے۔ البتہ اگر پاکستان کو کسی شعبے میں مسئلہ آ سکتا ہے تو وہ فاسٹ بولنگ ہے، اور میری جو رائے ہے وہ ہے زمان خان کو موقع ضرور دینا چاہیے۔ وہ ایک بہترین بولر ہے، خاص طور پر آخری اوور کے اسپیشلسٹ، اور دباؤ کے لمحات میں ان کی بولنگ ٹیم کے لیے میچ ونر ثابت ہو سکتی ہے۔ ورلڈ کپ جیسے بڑے یونٹ میں ایسے بولرز کی ضرورت ہوتی ہے جو آخری اوور میں اعصاب پر قابو پا سکیں، اور زمان خان اس معیار پر پورا اترنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اصل سوال اب یہ نہیں کہ پاکستان کے پاس کتنے اچھے کھلاڑی ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھارت کے خلاف آتے ہی ہماری ٹیم پر ایک انجانہ خوف کیوں طاری ہو جاتا ہے۔ صلاحیت، ٹیلنٹ، اسکل سب کچھ موجود ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی دنیا کا سب سے بڑا مقابلہ آتا ہے، بیٹنگ ہو یا بولنگ، ہماری ٹیم کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں۔ ہر ورلڈ کپ میں پاکستانی عوام امید باندھتی ہے اور ہر بار دل ٹوٹتا ہے۔ یہ مایوسی اس لیے نہیں کہ ہم ہار جاتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم ڈٹ کر نہیں کھیلتے۔ ہار جاؤ تو قبول ہے، لیکن خوف کے ساتھ کھیلنا قبول نہیں۔ بھارت ہمارا روایتی حریف ہے، دباؤ ہوگا، شور ہوگا، کروڑوں آنکھیں ہوں گی، لیکن یہی تو وہ لمحہ ہے جہاں اصل کھلاڑی بنتا ہے۔ پاکستانی شائقین یہ نہیں چاہتے کہ ہر میچ جیتا جائے، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے خلاف نڈر ہو کر سینہ تان کر کھیلا جائے۔ میری کھلاڑیوں سے صرف ایک ہی گزارش ہے، میچ جیتو یا نہ جیتو، لیکن ایسا کھیلو کہ سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ پاکستان کے بے خوف، خوددار اور دلیر کھلاڑی ہیں، کیونکہ قوم ہار سے نہیں ڈر سے مایوس ہو جاتی ہے۔ آخر میں بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان ٹیم کو کامیابی عطا فرمائے اور سبز ہلالی پرچم کو ہمیشہ سر بلند رکھے، آمین۔ اگر اس چینل پر آپ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ آپ کے خیال میں T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم کی کارکردگی کیسی رہے گی، ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔